کہانی کی شروعات ایک سرد اور تاریک رات سے ہوتی ہے۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا اور اس علاقے کے خالی روڈ پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ رات بڑی عجیب تھی اور علاقے میں بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ ناصر اپنی گاڑی میں اکیلا سفر کر رہا تھا۔ اس کا گاؤں کچھ کلومیٹر دور تھا اور اسے جلدی وہاں پہنچنا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس صرف چند فٹ تک روشنی دے رہی تھی اور اس کے علاوہ ہر طرف مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک ناصر کی نظر ایک سائے پر پڑی۔ وہ سایہ روڈ کے کنارے کھڑا تھا، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ناصر نے گاڑی کی رفتار کم کی تاکہ دیکھ سکے کہ آخر وہ کون ہے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ سفید لباس میں سر سے پاؤں تک سفید چادر لپٹی ہوئی تھی۔ ناصر نے گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کر کے پوچھا، آپ کون ہیں محترمہ؟ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ مگر وہ عورت کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ناصر کی طرف تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی زندگی نہیں تھی، جیسے وہ خالی ہوں۔ ناصر نے دوبارہ پوچھا، کیا ہوا؟ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ مگر ایک بار پھر کوئی جواب نہیں ملا۔ اچانک اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ناصر کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہو، رک جاؤ، آگے مت جانا۔ ناصر کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ناصر نے گاڑی آگے بڑھائی، اس نے گاڑی کے شیشے میں دیکھا کہ وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ ناصر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ چند منٹ بعد ناصر نے محسوس کیا کہ گاڑی کی لائٹس اچانک بجھنے لگی ہیں۔ وہ حیران تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ گاڑی دھیرے دھیرے رک رہی تھی۔ ناصر پوری طرح خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر اچانک گاڑی روڈ کے بیچوں بیچ رک گئی اور ناصر نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو اس کی دل کی دھڑکن بند ہونے کو تھی۔ سامنے وہی سایہ کھڑا تھا۔ یہ سایہ بھی ویسا ہی تھا، سفید لباس میں ایک عورت، مگر اس بار وہ عورت گاڑی کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ ناصر نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور آیت الکرسی کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ عورت نے گاڑی کی ونڈو پر دستک دی۔ ناصر نے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ دستک کی آواز زور زور سے سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر تک ایسے ہی چلتا رہا اور پھر اچانک سے خاموشی چھا گئی۔ ناصر نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ ناصر نے فوراً گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور پوری رفتار سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا اور اپنے گھر والوں اور گاؤں کے لوگوں کو وہ ساری کہانی سنائی۔ اس رات کے بعد ناصر نے کبھی بھی اس سنسان خالی روڈ پر رات کے وقت سفر نہیں کیا۔ اس نے سنا تھا کہ وہاں ایک عورت کا سایہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے اور جو بھی اسے نظر انداز کرتا ہے وہ کبھی وہاں سے سلامت نہیں نکلتا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ بچ گیا تھا۔